السلام علیکم۔ ناظرین، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا ایک بادشاہ، جس کو موت محض ایک مچھر کے ذریعے آئی۔ یہ بادشاہ بھی دنیا کی تاریخ میں گزرے ان بادشاہوں کی مثل تھا جن کو ان کی دولت اور بادشاہت نے مغرور بنا دیا۔ اس غرور و تکبر کے نشے میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے اور پھر اس کائنات کے حقیقی مالک و رازق نے ان کو ہلاک کر کے اور قرآن کریم میں ان کا ذکر کر کے ان کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ان خدائی کے دعوے داروں کو اس طرح سے موت آئی کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ان کا نام و نشان ہی صفحۂ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ نمرود نامی یہ بادشاہ شہر بابل کا بادشاہ تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس کا نسب نمرود بن کنان بن کوس بن سام بن نو تھا۔ ناظرین، اس دنیا کی تاریخ میں صرف 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو اس کائنات کے مالک نے پوری دنیا پر حکومت دی ہے۔ ان کے علاوہ بہت ساروں نے پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے ان 4 بادشاہوں میں 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ مسلمان بادشاہوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہیں۔ 2 کافر بادشاہوں میں ایک نمرود، جس کی تفصیل آپ کو بتا رہے ہیں، اور دوسرا بخت نصر تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ نمرود کی حکومت کا دورانیہ 400 سال تھا، لیکن یہ جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں بت پرستی عروج پر تھی۔ لوگ اس کائنات کے حقیقی مالک کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے گئے بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ طاقت اور دولت کے نشے میں نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور اپنی عبادت کروایا کرتا تھا۔ ناظرین، بت پرستی اور شرک میں ڈوبی ہوئی اس قوم کی طرف جو نبی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقی انبیاء کی طرح مشرکوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، جو کہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، لیکن بدبخت نمرودی قوم شرک سے نہ ہٹے۔ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی پوجا پاٹ کی جگہ پر پہنچے اور ان کے بتوں کو توڑ دیا اور الزام بڑے بت پر لگا دیا۔ نمرودی جب عبادت گاہ پر پہنچے تو اپنے تمام بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ نمرودیوں کو علم تھا کہ واحد ابراہیم ہے جو کہ ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے، تو سب نے یہی کہا کہ یہ کام ابراہیم نے کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو قصوروار ٹھہرایا گیا۔ تمام بت پرست نمرود کے پاس شکایت لے کر حاضر ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ نمرود نے سزا دینے کی بات مان لی اور وہ شور آفاق واقعہ رونما ہوا، جس میں نمرود نے ایک آگ جلانے کا حکم جاری کیا اور سزا کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا حکم جاری کر دیا۔ حکم کی تعمیل کی گئی، آگ جل گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ لیکن سمندروں، پہاڑوں، آسمانوں، زمین، پانیوں، آگ کے مالک نے اس آگ کو حکم دیا، جس سے آگ میں سے جلانے کی قوت ختم ہو گئی، اور وہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی آگ بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی دیر میں آگ میں رہا اتنی دیر تک مجھے ایسا سکون ملا جو کبھی نہیں ملا تھا، اور جب آگ سے باہر تشریف لائے ابراہیم علیہ السلام تو پھر نمرودیوں کو دعوت حق دینا شروع کر دیا۔ لیکن یہ معجزہ دیکھ کر بھی نمرود نے انکار کر دیا اور اپنے کفر پر ڈٹا رہا، اور ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کر دیا۔ آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور سوال و جواب کرنے لگا۔ یہ واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ نمرود نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زندگی و موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ روایات میں ہے کہ اس نے موت کی سزا یافتہ ایک شخص کو بلایا اور اسے آزاد کر دیا، اور ایک بے قصور شخص کو بلایا اور اسے موت کی سزا سنا دی۔ یعنی اس کے مطابق اس نے ایک شخص کو زندگی دے دی اور دوسرے کو موت۔ اس جہالت بھرے جواب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے
تو مغرب سے لا کر دکھا اگر تو خدا ہے۔ اس سوال پر نمرود کے ہوش اڑ گئے، لیکن پھر بھی نمرود نے دعوت حق قبول نہ کی۔ لیکن حضرت ابراہیم بھی پیچھے نہ ہٹے اور دعوت حق دینے پر ڈٹے رہے۔ اس بات پر نمرود غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اپنے رب کو بول میرے ساتھ مقابلہ کرے، نعوذ باللہ۔ نمرود کے ان انتہا کے تکبر والے الفاظ جیسے ہی اس کی زبان سے ادا ہوئے، فوراً جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اس سے کہیں کہ اللہ کا لشکر تیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ نمرود کو کہا کہ میرے رب کا لشکر تیار ہے، تو اس پر نمرود نے چند دن مانگے تیاری کے لیے۔ چونکہ نمرود پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، اس لیے اس نے مشرق و مغرب سے اپنا لشکر تیار کیا۔ نمرود جب اپنا لشکر اکٹھا کر چکا تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب میں تیار ہوں، اپنا لشکر لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو نمرودیوں پر دیکھتے ہی دیکھتے مچھروں کی فوج نے حملہ کر دیا۔ ان مچھروں کی فوج نے سورج کی روشنی کو بھی ڈھک لیا تھا اور ان مچھروں نے نمرود کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن نمرود بھاگ کر اپنے محل میں داخل ہو گیا اور چھپ گیا۔ لیکن اسی دوران ایک مچھر نمرود کی ناک سے ہوتا ہوا اس کے دماغ میں گھس گیا۔ مچھر جب نمرود کے دماغ میں داخل ہوا تو نمرود کے سر میں اس قدر درد ہوتا کہ وہ اپنے ہی سر کو پیٹتا، اور جب پیٹتا تو کچھ وقت کے لیے نمرود کو سکون آ جاتا، لیکن پھر درد شروع ہو جاتا، اور اسی طرح اپنے سر کو پیٹ پیٹ کے نمرود ہلاک ہو گیا۔ اور اسی طرح خدائی کا دعوے دار نمرود ایک مچھر کے ذریعے ہلاک ہو گیا۔ اور اس کا ذکر قرآن کریم میں کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ اور شرک سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ و ناصر۔